قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، بے شک قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے بہتر کسی کے آگے جھکنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے، اگر آج تو میرے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا تو کل حشر کے دن میں تیرے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کائنات میں کوئی مکمل اور قابل تعریف ہے تو وہ فقط حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ بے شک زمزم جیسا کوئی پانی نہیں، نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہیں، کلمہ جیسی کوئی دولت نہیں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ اے گناہ کرنے والو، گناہ کرتے ہو اور پھر ہنستے ہو، تمہارا یہ ہنسنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ مجھے لوگوں کو نہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نیت نہیں صاف تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جمعے کی نماز سے جنت تھوڑی مل جائے گی۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ اللہ پاک کی محبت ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے شفا سے کم نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ یا رب، میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، جو میرے حق میں بہتر ہو بس وہی فیصلہ کرنا۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوگا اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، رحم فرما ان دلوں پہ جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آمین۔ محبت ٹھیک ہے، مگر باپ کی تم فقط بیٹی ہی نہیں، دستار بھی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی بے انصافی نہیں کرتا۔ دیکھنے میں سب خوش نظر آتے ہیں، مگر دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ نماز پڑھا کرو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لو، اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو کہیں نہیں۔ اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہر ایک کو دیتا ہے، گمان کرنے والوں کو ان کے مطابق اور یقین کرنے والوں کو ان کے مطابق۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر انسانی فطرت کا خوبصورت پہلو ہے۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ قربان جاؤں، اس کی محبت کا انداز کتنا سادہ ہے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ جب اللہ کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی اس کے لیے کہیں نہ کہیں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا بھی عبادت ہے۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تیرا ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے
تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا، اور نماز تو مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ میرا رب وہ رب ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگا جائے تو یا وہ نصیب بدل دیتا ہے یا وہ تمہارا دل اپنی رضا میں مطمئن کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ اللہ سے تو کچھ بھی نہیں چھپتا، وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جو زبان پر آئی بھی نہیں ہوتی، وہی تو بن مانگے عطا کرنے پر قادر ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے قدموں کو اپنی رضا کی جانب موڑ دے، ہم سے راضی ہو جا، ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم کو آنے والی پریشانیوں آفات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔